الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروردگار عالم جل شانہ کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ زمین و آسمان تمام کائنات اور تمام جہانوں میں وہ اللہ کسی کا محتاج کوئی نہیں. وہ اللہ بڑی قدرت والے، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، اور پروردگار عالم جب کوئی کام کرنا چاہیں، کسی کو عزت دینا چاہیں، کسی کو ذلت دینا چاہیں، کسی بادشاہ کو فقیر بنا دینا چاہیں، کسی فقیر کو بادشاہ بنا دینا چاہیں، وہ اللہ یہ تمام کام کرنے میں کسی کا محتاج بھی کوئی نہیں اور اس اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. ہم دنیا والوں کے لیے، ہم انسانوں کے لیے حدود ہیں، قیود ہیں، ہمارے بارڈر ہیں، ہماری سرحدیں ہیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی قید نہیں، کوئی حدود نہیں. وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں. وہ چاہے کسی کام کو کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے کر دے، وہ چاہے بغیر وسائل کے کوئی کام سر انجام دے دے، اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. اسی کو شاعر کہتا ہے کہ آنکھ با مرغو ہوا ماہی دہد، آنکھ با مرغو ہوا ماہی دہد، بندگارا رو دولت و شاہی دہد. شاعر کہتا ہے اس اللہ کی یہ خوبی ہے، یہ اس کی قدرت کے کام ہے. ہواؤں میں اڑنے والے پرندے تمام دن، تمام ٹائم آسمانوں میں اڑتے ہوئے گزارتے ہیں، آسمانوں کی بلندیوں میں گزارتے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے اللہ نے ان جانوروں کی غذا مچھلیاں بنا دی. جب اڑتے اڑتے ان کو بھوک لگتی ہے، اللہ رب العزت سمندروں سے، دریاؤں سے تازہ مچھلی پانی میں سے عطا فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کی شان ہے. فرمایا جب وہ بادشاہی دینے پہ آتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دے، غلاموں کو بادشاہ بنا دے، قیدیوں کو بادشاہ بنا دے، اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں. بے پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در محض گویا او کند. اللہ فرماتے ہیں میری شان تو یہ ہے، میں نے طریقہ یہ بنا دیا، میں نے انداز یہ بنا دیا. ننھا منا بچہ بولا نہیں کرتا، پیدا ہونے والا بچہ بولا نہیں کرتا. ایک عمر میں آ کر میں اللہ اس زبان کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہوں، اس سے پہلے بچہ بولا نہیں کرتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں میں وہ خدا ہوں جو 1 سال کے بچے کو بلوا سکتا ہوں، 3 سال کے بچے کو بلوا سکتا ہوں، 5 سال کے بچے کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں اگر بلوانا چاہوں تو 3 دن کے بچے کو 1 دن کے بچے کو بھی بلوا سکتا ہوں. وہ اللہ بے نیاز ہے. زبان کو خاموش کرے تو 20 سال 30 سال کا جوان نہ بول سکے،
بلوانے پہ آئے تو 3 دن کے بچے ایک بار نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ 3 دن کے بچوں نے بول کر اللہ کی قدرت اور عظمت کو بیان کر دیا۔ اور شاعر نے بڑی عجیب انداز میں اللہ کی قدرت کو بیان کر دیا، کہتا ہے بے پدر فرزند پیدا او کند، اللہ نے دستور تو یہ بنا دیا، قاعدہ تو یہ بنا دیا، دنیا کا انداز تو یہ بنایا، اماں ابا کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لوگ کہا کرتے ہیں یہ فلاں باپ کا بیٹا ہے، یہ فلاں اماں کا بیٹا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں او لوگوں تم لوگ محتاج ہو ماں باپ کے اولاد کے لیے، تم لوگ محتاج ہو، لیکن میں اللہ اگر کسی کو اولاد دینے پہ آؤں، میں اللہ اماں کا بھی محتاج کوئی نہیں، ابا کا بھی محتاج کوئی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ابا بھی کوئی نہیں، اماں بھی کوئی نہیں، حضرت حوا کا اماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرما دیا۔ اور لوگوں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں وہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، اس نے جس کو چاہا عزت دی، جس کو چاہا ذلیل و خوار کر دیا۔ اور پھر اللہ نے اس دنیا میں آنے والے لوگوں کی ہدایت کے لیے، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے انبیاء اکرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ 1.25 لاکھ نبی دنیا میں آئے، کہہ دینا بڑا آسان ہے، گنتی اگر کریں 1.25 لاکھ کی تو بڑی لمبی چوڑی گنتی ہے۔ 1.25 لاکھ لوگوں کو اللہ نے عظمتیں، شان نبوت اور رسالت عطا فرمائی، لیکن جو نبی تمام انبیاء اکرام کے بعد اخیر میں تشریف لائے، اللہ نے ان کو تو وہ عظمت عطا فرمائی، 1.25 لاکھ نبیوں کی عظمتیں مل کر اس ایک نبی کی کسی ایک عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے زیادہ گہرائی میں آج جانے کا ارادہ نہیں، ربیع الاول آ رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو سیرت کے مختلف عنوانات سنائے جائیں گے۔ میں آپ کو جس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں، آج اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، میرے اور آپ کو وہ نرالی عظمتیں عطا فرمائی جو کسی اور نبی کو بھی نہ ملی، لاکھوں کروڑوں معجزات عطا فرمائے، لاکھوں کروڑوں معجزات، آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو اتنے معجزے نہیں ملے۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، زیادہ سے زیادہ اگر کسی نبی کو حضور کے علاوہ اور انبیاء کو زیادہ سے زیادہ اگر کسی نبی کو معجزات ملے ہیں تو وہ نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور معجزات ہیں 4، معجزات 4۔ لیکن جب باری آئی اللہ کے محبوب نبی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی، اللہ نے 1 2 نہیں، 2 4 نہیں، بلکہ بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی کو کتنے معجزات عطا فرمائے ہوں گے، ذرا اسی بات سے اندازہ لگا لے۔ قرآن گواہ ہے، احادیث گواہ ہے، صحابہ گواہ ہے، امام الانبیاء کی زبان مبارک سے تمام زندگی میں جب کبھی جو جملہ نکل گیا وہ معجزہ بن گیا، جب کبھی جو جملہ نکلا معجزہ بن گیا۔ آپ نے کوئی حکم فرمایا معجزہ بن گیا، آپ نے ارشاد فرمایا معجزہ بن گیا، آپ نے اس زبان مقدس سے کسی کے لیے دعا کر دی معجزہ بن گیا، بد دعا کر دی معجزہ بن گیا۔ آپ نے جب کبھی اس زبان مبارک سے جو ارشاد فرمایا اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ اللہ نے لاکھوں کروڑوں معجزات عطا فرمائے، لیکن 3 معجزات ایسے ہیں جو ان تمام معجزات سے بڑے ہیں۔
3 خوبیاں ایسی ہیں جو تمام خوبیوں سے بڑھ کر ہیں. ان میں سے ایک قرآن مجید، یہ حضور کا زندہ معجزہ ہے اور اس کا اظہار قیامت تک ہوتا رہے گا. دوسرے نمبر پر معراج کی بلندیاں. انشاءاللہ کسی موقع پر سنائیں گے یہ واقعہ بھی آپ کو کہ کس طرح سے معراج کا سفر کیا اور کس طرح امام الانبیاء سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے اور نوریوں کا سردار جبرائیل آگے نہ جا سکا. فرمایا جبرائیل چل، آگے بھی چل. مکے سے مدینے آیا، بیت اللحم میرے ساتھ تھا، طور سینا پہ میرے ساتھ تھا، مدین میں میرے ساتھ تھا، بیت المقدس میں میرے ساتھ تھا، میں نے سارے نبیوں کی امامت کرائی، میرے ساتھ تھا. پہلا آسمان، دوسرا، 7واں آسمان میرے ساتھ تھا، سدرۃ المنتہا پر میرے ساتھ آیا. اب آگے کیوں نہیں جاتا؟ عرض کی آقا میری انتہا ہو گئی، آپ کی ابتدا شروع ہو گئی. اس سے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے، آپ آگے جا سکتے ہیں. میں کیا کائنات کا کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتی. اللہ نے صرف آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے. آپ سدرۃ المنتہا سے آگے جا رہے ہیں، اللہ سے ملاقات کریں گے، اللہ کے عرش پر تشریف فرما ہوں گے، اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ سے گفتگو کریں گے، سامنے بیٹھ کر باتیں ہوں گی. اے اللہ کے محبوب نبی، یہ عظمت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ آپ کی ذات گرامی ہے. دوسرا بڑا معجزہ معراج کا عطا کرنا. اور ایک تیسرا معجزہ آپ نے نہیں سنا ہوگا کیونکہ اس کو معجزہ گنا ہی نہیں جاتا. سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. اللہ نے پہلے انبیاء اکرام کو بھی اسی زمین پر بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اسی زمین پر آئے. یہ اور بات ہے، کوئی سری لنکا میں اترا، کوئی شام میں آیا، کوئی مدین میں آیا، کوئی فلسطین میں آیا، کوئی عرب میں آیا اور دیگر، لیکن تھی یہی زمین. توجہ کرنا، بڑی قیمتی بات عرض کرنے لگا ہوں. تھی یہی زمین. اللہ نے ہر نبی کو، ہر نبی کی امت کو عبادات کا حکم دیا، فرائض دیے. ہم پر جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، یوں ان امتوں پر عبادتیں فرض تھی، وہ بھی کیا کرتے تھے. لیکن جس طرح ہماری نماز والی عبادت ہے وہ بھی یہ عبادت کرتے تھے. لیکن اس عبادت کے کرنے کے لیے جیسے یہ ہماری مسجد بنی ہے، ان کی بھی عبادت کی جگہ ہوتی تھی. جب عبادت کا ٹائم ہو اس جگہ کے اندر آنا پڑتا تھا. آتے تو ہم بھی ہیں اس کے اندر. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تمام انبیاء اکرام کو اللہ نے حکم فرمایا جب سجدہ کرنے کی باری آئے، میں اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی، عبادت کرنے کی باری آ جائے، جب عبادت کا ٹائم ہو جائے، میں اللہ کے گھر میں، مسجد میں، عبادت خانے میں آ کر تم عبادت کر سکتے ہو، صرف یہی جگہ تمہارے لیے مسجد ہے. لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے نبی کی، اللہ کے محبوب نبی کی، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب نبی، جہاں اور لاکھوں کروڑوں عظمتیں آپ کو عطا فرما دی، وہاں یہ بھی عظمت آپ کو ملنا چاہتی ہے، اور وہ یہ ہے میرے محبوب نبی مسجد میں آ کر نماز پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا. لیکن اے میرے محبوب نبی، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے میں نے تمام کائنات کی ساری زمین کو مسجد بنا دیا. ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا. اللہ نے ساری زمین کو پاک کر دیا. کیوں بھی مسجد پاک ہوتی ہے نا، سجدے کی جگہ یہ اسی وقت بنے گی جب یہ پاک ہو، جب یہ صاف ہو، پاک ہو.
اگر پاک نہیں تو آپ سجدہ نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تمام زمین کو پاک کر دیا، مسجد میں آ، جماعت سے نماز پڑھ، تجھے 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن تو جنگل میں ہے، پہاڑ پہ ہے، بیابان میں ہے، کسی غیر آباد علاقے میں ہے، تیرے ساتھ جماعت کرانے والا بھی کوئی نہیں، حتیٰ کہ تیرے پاس وضو کرنے کے لیے پانی بھی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا مٹی پر تیمم کر لے، پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر نماز ادا کر لے۔ اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے پہاڑ کو بھی مسجد بنا دیا۔ یہاں تک بات آپ کو پہلے بھی میں نے کسی موقع پر سنائی ہے، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے یہ تمام زمین کو مسجد کیوں بنایا؟ آدم علیہ السلام کے لیے ساری زمین مسجد نہ بنی، نوح کے لیے ساری زمین مسجد نہ بنی، شیس کے لیے، ادریس کے لیے نہ بنی، اللہ کے لاڈلے نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے تمام سرزمین مسجد نہ بنی۔ حضرت اسماعیل جنہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی، اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، چھری کے نیچے آئے پڑے ہیں، اس نبی کے لیے اللہ نے ساری زمین کو مسجد نہ بنایا، سجدے کی جگہ نہ بنایا۔ وہ نبی جس سے اللہ ہم کلام ہوا کرتے تھے، موسیٰ کلیم اللہ کے لیے زمین سجدے کی جگہ نہ بنی، عیسیٰ روح اللہ کے لیے نہ بنی۔ وہ نبی جس کے لیے مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، اس کے لیے اس زمین کو اللہ نے مسجد نہ بنایا۔ اللہ نے صرف اور صرف اپنے محبوب نبی کے لیے تمام کی تمام سرزمین کو سجدے کی جگہ مسجد بنا دیا۔ آخر کیوں بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ بات سمجھنے کے لیے میرے محبوب نبی کی تھوڑی سی عظمتوں کو سمجھنا پڑے گا، قرآن مجید کی تلاوت کرنی پڑے گی، میرے محبوب نبی کی دنیا میں تشریف آوری کا واقعہ یاد کرنا پڑے گا۔ حلیمہ آئی لینے کے لیے، دیکھا حضرت آمنہ کہنے لگی حلیمہ خیال کرنا، غریب سمجھ کے تربیت میں کوئی کمی نہ لانا، اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ لانا، تیری سوچ سے بڑھ کر انعام دوں گی، اور ذرا آ دیکھ تو صحیح، اللہ نے مجھے اتنا حسین لال دیا ہے، ایسا حسین چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ نے آ کر جب چادر ہٹائی، دیکھتی کیا ہے اور کہنے لگی او آمنہ تو نے دیکھا ہی کیا ہے، تو جاتی کہاں ہے، تو نے مدینے سے مکے سے باہر قدم نہیں رکھا، تو نے گلیوں میں جا کر نہیں دیکھا، تو نے گاؤں اور قصبے نہیں دیکھے، میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، میں نے بڑے بڑے محجبین دیکھے، لیکن مجھ سے پوچھ اس رب کعبہ کی قسم آج تک میری آنکھوں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ جبرائیل امین آ گئے، آ کر کے کہنے لگے او آمنہ اے حلیمہ تو کیا کہتی ہے، تو نے گاؤں گاؤں دیکھے، کریا کریا دیکھا، بڑے بڑے حسین دیکھے، او حلیمہ تو نے کون سے حسین دیکھے، تو نے کون سے محجبین دیکھے؟ میں جبرائیل ہوں، میں تمام نوری فرشتوں کا سردار ہوں، میں نے آدم صفی اللہ کو دیکھا، میں نے نوح نجی اللہ کو دیکھا، میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، میں نے اسماعیل ذبی اللہ کو دیکھا، میں نے یوسف صدیق اللہ کو دیکھا، میں نے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، میں نے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، میں نے مشرق دیکھی، مغرب دیکھی، شمال جنوب کا چکر میں نے لگایا، اگر کائنات میں کوئی چیز نہیں دیکھی تو آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ یعنی جبرائیل پکار اٹھا، کہنے لگا آفاقہا گردیدہ آفاقہا گردیدہ مہر بتاں ورزیدہ بس یار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں دیگری اللہ کے محبوب سے کس کو مجال
ہمسری، جبرائیل امین پکار اٹھے، او لوگو میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، میں نے بڑے بڑے محجبین دیکھے، میں نے اس حسن کا بھی نظارہ کیا جس کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹوا لی تھی، میں نے بڑے بڑے حسین دیکھے، لیکن آج تک مجھ جبرائیل کی آنکھوں نے بھی ایسا حسین نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں اے آمینہ، اے حلیمہ، او جبرائیل، تم ایسا حسین دیکھتے تو اس وقت جب کبھی میں اللہ نے ایسا کوئی دوسرا حسین بنایا ہوتا، میں اللہ نے ایسا کوئی بنایا کوئی نہیں، اور بنانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں، دوسرا ایسا بنانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تفصیل میں گئے بغیر، اللہ نے اپنے محبوب نبی کو بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی شان اور فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب میں اللہ کو بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے، اور یہ پیار کا ہی نتیجہ ہے کہ میں نے تمام زمین کو مسجد بنا دیا، تمام زمین کو سجدے کی جگہ بنا دیا۔ اللہ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، میں اللہ کو میرے محبوب نبی کی زلفوں سے کتنا پیار ہے جن کو میں نے واللیل کہہ دیا، چہرہ انور سے کتنا پیار ہوگا جس کو میں نے والضحیٰ کہہ دیا، ان آنکھوں سے کتنا پیار ہوگا جن کو ما زاغ البصر کہہ دیا، ان سینے مبارک سے کتنا پیار ہوگا جس کو میں نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سر سے لے کر پاؤں تک میرا محبوب میں اللہ کو کتنا پیارا ہے، اس بات سے اندازہ لگا لو کہ میرے محبوب نبی کے پیروں کے تلوے اللہ کو اتنے پیارے ہیں، یہ پیروں کے تلوے جہاں لگ جائیں اللہ اس جگہ کو گل و گلزار بنا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، محمد ہمارے، بڑی شان والے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ اللہ فرماتے ہیں اسی بات سے اندازہ کر لو، جس کے پیروں کے تلووں سے اتنا پیار ہو اس کے سراپا اقدس سے اللہ کو کتنا پیار ہوگا۔ اللہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر قرآن پڑھ۔ قرآن مجید کا جب مطالعہ کیا اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک قسم کھائی ہے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب نبی آپ کے شہر مکہ کی قسم۔ محبوب نے عرض کر دیا اللہ آپ نے میرے شہر مکہ کی قسم کھائی ہے، یقیناً اس کی وجہ یہ ہے یہاں آپ کا گھر بیت اللہ موجود ہے، خانہ کعبہ موجود ہے، بڑی عظمت والا گھر موجود ہے، یا اس لیے قسم کھائی ہوگی جنت سے لایا ہوا پتھر حجر اسود یہاں پر موجود ہے، یا اس لیے قسم کھائی ہوگی تیرے محبوب نبی تیرے عالی شان نبی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، یا اس لیے قسم کھائی ہوگی یہاں منا ہے، مزدلفہ ہے، صفا ہے، مروہ ہے، عرفات ہے، بڑی عظمت والی جگہ یہاں موجود ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر آپ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نبی نہیں یہ وجہ کوئی نہیں، بیت اللہ پہلے موجود تھا، میں نے تورات زبور انجیل میں قسم نہیں کھائی، یہ مقام ابراہیم بھی پہلے موجود تھا، یہ حجر اسود بھی موجود تھا، یہ منا، یہ مزدلفہ، یہ عرفات، تمام کی تمام جگہ پہلے سے موجود ہیں۔ میں نے کبھی تورات میں قسم نہیں کھائی، انجیل میں قسم نہیں کھائی، میں نے زبور میں قسم نہیں کھائی، مولا پھر آج کیوں قسم کھاتے ہو؟ اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب نبی آپ کا سراپا اقدس، آپ کا جسم اطہر، آپ کے پیروں کے تلوے یہ اس مکہ شہر کی گلیوں کو لگا کرتے ہیں، آپ کے جسم اطہر سے میں اللہ کو بڑا پیار ہے، آپ کے پیروں کے تلووں سے میں اللہ کو اتنا پیار ہے جہاں یہ لگ جائے میں اسے گل و گلزار بنا دیتا ہوں۔
مدینہ منورہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جو جگہ ہے نا، ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا ماں بین بیتی، مسجد نبوی جو ہے نا، مسجد نبوی، یوں مسجد کے اس طرف کونے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر ہے، آپ کا روضہ مبارک ہے۔ فرمایا ماں بین بیتی و ممبری، فرمایا یہ میرا ممبر ہے، وہ میرا گھر ہے، وہاں سے لے کر یہاں تک اللہ نے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا، ریاض الجنہ بنا دیا، جنت کا باغ، جنت کا ٹکڑا اللہ نے اس جگہ کو بنا دیا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے ریاض الجنہ کے بارے میں کہ یہ ایسے نہیں کہ کسی جگہ کا نام جنت رکھ دیا ہو، کسی شہر میں کوئی پارک بنے، باغیچہ بنے، کوئی جگہ بنے اور وہ اس کا نام جنت رکھ دے، اس جگہ کا نام بھی حضور نے جنت رکھ دیا ہو۔ فرمایا نہیں نہیں، اللہ نے اس جگہ کو حقیقتاً جنت بنا دیا۔ اور بنایا کیوں؟ بنایا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نبی کے پیروں کے تلوے جہاں لگ جائیں میں اس جگہ کو باغ جنت بنا دیا کرتا ہوں۔ حضور اپنے گھر مبارک سے تشریف لاتے تھے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، جمعہ نماز پڑھانے کے لیے، عام نمازیں پڑھانے کے لیے، صحابہ سے ملاقات کے لیے، لشکروں کو روانہ کرنے کے لیے اسی راستے سے تشریف لاتے تھے۔ اس جگہ کو اللہ کے محبوب نبی کے پیروں کے تلوے اتنی مرتبہ لگے، اللہ کو پیروں کے تلووں سے تو پیار تھا، جہاں یہ پیروں کے تلوے لگے اللہ کو اس جگہ سے بھی پیار آیا، اللہ نے اس جگہ کو ریاض الجنہ بنا دیا۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب نبی کے قدموں کی برکت سے تمام زمین کو مسجد سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا، تمام زمین کو پاک کر دیا۔ لیکن پھر بھی جن جگہوں کو ہم مسجد کہتے ہیں، کہیں ایک مرلے کی ہو، 10 مرلے کی ہو یا مربوں کی مسجد ہو، مسجد مسجد ہے، مسجد کا بڑا ادب ہے، بڑا احترام ہے۔ پہلی بات یہ کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ننھے منھے بچوں کو بھی پتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ نے رہنا تو کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اللہ نے یہاں کوئی رہائش نہیں اختیار کر رکھی، اللہ ہمارے دل میں کوئی مکان بنا کر نہیں بیٹھے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو دل ہے اس میں اللہ کی ذات ہونی چاہیے، غیر اللہ ذرہ برابر بھی اللہ کا کوئی شریک تیرے دل میں نہ ہو، اس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی ذات موجود ہو۔ اسی لیے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، مساجد کے اندر فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے گھر میں آ کر اگر تم کسی اور کو یاد کرو، اللہ کا کسی کو شریک بناؤ، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیری مرضی ہے، تیری مرضی ہے۔ میرے گھر میں آ گیا تذکرے کسی اور کے کرتا ہے، میرے گھر میں آ گیا باتیں کاروبار کی کرتا ہے، میرے گھر میں آ گیا دنیا تیرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، میرے گھر میں آ گیا دنیا کے معاملات تیری جان نہیں چھوڑ رہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے گھر میں آ گیا تو تو میرا بن کے رہ جا۔ مسجدیں اللہ کا گھر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب انداز کے اندر چند کلمات ارشاد فرمایا کہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، ان مسجدوں میں آنے والا آدمی ایسے ہے جیسے اللہ کی زیارت کرنے آیا ہو، اللہ کی زیارت کرنے آیا ہو۔ اور پھر عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے جایا جائے تو پھر حق ہے
کہ وہ آنے والے کا اکرام کرے، آنے والے کا اکرام کرے. یعنی کسی کے پاس کوئی مہمان چل کے آئے، زیارت کرنے آئے، علماء صلحاء کے پاس یا کسی کے پاس بھی کوئی جائے، تو اب میزبان کا حق ہے کہ اکرام کرے، خدمت کرے، محبت کرے. یعنی اللہ کی طرف بات کو پہنچا دیا کہ جو مسجد میں اللہ کی زیارت کرنے، ملاقات کی نیت سے آ گیا تو اب اللہ پر بھی حق ہے کہ اس کا اکرام کرے. مراد یہ ہے کہ مسجد میں آنے والے کا اللہ اکرام کرتے ہیں، اللہ ادب کرتے ہیں، اللہ احترام کرتے ہیں. بلکہ حدیث شریف میں ہے 3 لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی پناہ میں ہیں، اللہ کی پناہ میں ہے. کوئی آدمی اپنے گھر سے نکلا کسی مسلمان سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی اور دنیاوی مقصد اور نیت نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کہ یار وہ میرا مسلمان بھائی ہے، کوئی حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، یا کوئی بھی ہے، یا کوئی بیمار ہے، دکھ درد میں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے ملنے کے لیے جائے. حضور نے فرمایا جو ہی یہ اپنے گھر سے نکلا اللہ کی پناہ میں آ گیا، جب تک واپس نہیں آیا یہ اللہ کی پناہ میں ہے. اور ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ آدمی جس نے احرام باندھا، اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے یا عمرے کے لیے چل دیا، واپس آنے میں مہینہ لگ جائے، 2 مہینے لگ جائیں، 6 مہینے لگ جائے، 1 سال لگ جائے، یہ حج اور عمرے کے سفر پر جب تک موجود ہے یہ اللہ کی پناہ میں ہے. جب تک اپنے گھر واپس نہ آئے گا یہ اللہ کی پناہ میں موجود ہے. اور ارشاد فرمایا تیسرا وہ آدمی وضو اپنے گھر سے کر کے نماز کے لیے مسجد میں آ جائے، اپنے گھر سے نکل گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا، مسجد میں آنے والا آدمی اللہ کی حفاظت میں ہے، اللہ کی پناہ میں ہے. یہ یقین کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں. مسجدوں میں جب ہم آئیں تو محسوس کیا کریں، خوش ہوا کریں کہ ہم اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، اللہ ہمارا اکرام کر رہے ہیں، اللہ ہم سے محبت کر رہے ہیں، اللہ ہم پر رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، اللہ ہم پر برکتیں عطا فرما رہے ہیں. تو مسجدیں جو ہیں جہاں اللہ کا گھر ہے وہی یہ شعائر اسلام ہے، اسلام کی علامت. مسجد کا دروازہ ہو، مسجد کی اینٹ ہو، مسجد کا روڑا یا بٹا ہو، مسجد کا فرش ہو، مسجد کی وضو کی جگہ ہو، مسجد کی ٹوٹی ہو، مسجد کا پانی ہو، مسجد کا مینار ہو، مسجد کا سپیکر ہو یا اس میں سے آنے والی آواز ہو، یہ تمام چیزیں شعائر اسلام ہیں. اور یاد رکھنا شاعر اسلام کی تعظیم کرنا اسی طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے جیسے قرآن کی تعظیم کرنا، رسول اللہ کی تعظیم کرنا، حدیث مبارکہ کی تعظیم کرنا اور اللہ کی تعظیم کرنا. اسی طرح مساجد اور مساجد کی تمام چیزوں کا ادب اور احترام کرنا یہ لازم ہے، بڑا ضروری ہے. بعض اوقات لوگ مسجد کہیں کوئی ٹوٹی پھوٹی ہو تو اس کو جو ہے وہ کسی ایسا جملہ بول دیتے ہیں یا تنگ نظری سے اس کو دیکھتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو بھی ہے کوتاہی ہماری ہے. اگر کوئی مسجد غیر آباد ہے، کسی مسجد کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کسی چیز کی کوئی خوبی خامی ہے، لوگ خامخواہ اعتراضات شروع کر دیتے ہیں. اور ایک اگلی بات کرتا چلوں، مثال کے طور پر یہ مسجد ہے، بنائی تو چلو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے والد صاحب نے جگہ خریدی اور بنائی، اکیلے تو نہیں بنائی، لوگوں نے مل کے بنائی، تعاون کیا، تو وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ہمارے سپرد کر گئے. اب اس مسجد ظاہراً کہنے کو یہ ہماری ہے، لیکن بھئی ہماری نہیں، ہم تو اس کے خادم اور چوکیدار ہیں. ہم تو چوکیدار ہیں، ہم نے رات کو تالا لگانا ہے، صبح کھولنا ہے. جتنی یہ مسجد میری ہے اتنی آپ کی بھی ہے، ہر مسلمان کی ہے. اسی طرح آپ کے ہر محلے میں، ہر شہر میں
جہاں جہاں جو مسجد ہے وہ کسی ایک مولوی ایک متولی کی نہیں ہے، یہ تمام عالم اسلام کی ہے، تمام مسلمانوں کی ہے۔ اگر کہیں مسجد میں دیکھو نا کسی چیز کی کمی ہے، اعتراض کرنے کی بجائے خاموشی سے ضرورت پوری کر دیا کرو۔ مساجد مدارس کی ضروریات کو پورا کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جانتے ہیں صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ انسان جب بالغ ہوتا ہے نا، مسلمان بالغ ہوتا ہے، بلوغت کی عمر میں آتا ہے، تو اللہ نے جیسے ہی ایک انسان کو دنیا میں بھیجا، پیدا ہوا، ساتھ ہی اللہ ایک اتنی موٹی کتاب بھی اس کی بنا کے رکھ دیتے ہیں اپنے حکم سے۔ اب جیسے ہی وہ بالغ ہوا، اس سے پہلے وہ بند پڑی ہوئی ہے، جیسے ہی بالغ ہوتا ہے اللہ فرشتوں کے ذمے لگا دیتے ہیں، روزانہ اس کا ایک صفحہ پلٹا جاتا ہے، روزانہ ایک صفحہ، روزانہ ایک صفحہ۔ ہر صفحے پہ اس دن، آج 25 اکتوبر 2019 کا ایک صفحہ ہے، وہ دوبارہ زندگی میں کبھی نہیں کھلے گا، اور جس دن موت آئے گی یہ صفحے پلٹتے پلٹتے اللہ کتاب بند کر دیں گے۔ نیکیاں بھی اس کے اندر ہیں، برائیاں بھی اس کے اندر ہیں۔ اب اللہ اپنے ریکارڈ میں جمع کر لیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کتاب کو تولیں گے۔ کیسے؟ اس کو یوں بیچ میں سے کھولیں گے، ادھر والے سارے گناہوں کے صفحے ہوں گے، ادھر والے نیکیوں کے صفحے ہوں گے۔ اللہ ان کو ترازو میں رکھیں گے، عجیب ترازو ہوگا، اکٹھے وہ دونوں سائڈیں اکٹھی، پوری کتاب ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، تو جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا پلڑا جھک جائے گا، جس کے گناہ زیادہ ہوں گے گناہوں کا پلڑا اس کا جھک جائے گا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں جائے گا، جس کے گناہ زیادہ وہ مار پٹائی کے لیے جہنم میں جائے گا۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں، موت آئی کتاب بند۔ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ زندگی میں کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ یہ دنیا سے مر گیا، اپنی قبر میں چلا گیا، لیکن اس کی کتاب بند نہیں ہوئی، اللہ نے اس کی کتاب ابھی بھی کھولی ہوئی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ایسی اولاد چھوڑ گیا پیچھے جو نیک ہے، نیکی سکھا گیا، قرآن پڑھا گیا، اللہ اللہ سکھا گیا، سجدے کرنے سکھا گیا۔ یہ اولاد جب جب زمین پر سجدہ کرے گی، اللہ ماں باپ کی قبر پر رحمتیں نازل کریں گے، نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ کسی آدمی نے اپنی اولاد نہ تھی، کسی اور کی اولاد کو قرآن پڑھایا، دین سکھایا، نیکی پر لگا گیا۔ کسی بے نمازی کو نمازی بنا گیا۔ کوئی ایسا مالدار تھا زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اس کو زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا گیا۔ کوئی ایسا کاشتکار تھا جو عشر ادا نہیں کرتا تھا، عشر کے مسائل بتلا گیا۔ کوئی سود کھانے والا تھا، اس کو سود کھانے کا گناہ بتلا گیا۔ جو آدمی کسی کو نیک کام بتلا گیا، نیکی پر لگا گیا، نیکی سکھلا گیا، خود دنیا سے چلا گیا، ویسے تو اس کی کتاب بند ہو گئی، لیکن جس کو نیکی پر لگا گیا، جب جب وہ نیکی کرے گا اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے۔ یوں ہی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کسی آدمی نے مسجد بنائی، کسی آدمی نے مدرسہ بنایا، پورا نہیں، کسی مسجد میں ایک اینٹ لگوا دی، تھوڑا سا فرش بنوا دیا، تھوڑی سی دیوار بنا دی، کوئی چھوٹا سا پیسہ لگا دیا، کوئی ایک بلب روشن کر دیا۔ پرانے زمانوں میں تیل کے دیا ہوا کرتے تھے، حضور نے فرمایا کسی نے ایک مرتبہ اگر دیا جلا دیا، اللہ اس کے لیے ایک دیے کی روشنی کے بدلے میں جنت میں گھر بھی بنائیں گے، اس کو روشن بھی کر دیں گے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ یہ ہماری مسجد سن 76 کی بنی ہوئی ہے، اور سن 76 میں یہ چپس لگا، یہ فرش لگا، پتہ نہیں کس نے پیسہ دیا ہوگا۔ آج وہ امید ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہوگا، بڑی پرانی بات ہے، بنانے والے دنیا سے چلے گئے، وہ بھی شاید نہ ہو،
آج اگر وہ اپنی قبر میں ہے، اس کے دیے ہوئے پیسے سے اگر یہاں اس جگہ پر فرش لگا ہوا ہے، آج جمعے کا نمازی جب یہاں سر سجدے میں رکھ کر کہے گا سبحان ربی الاعلیٰ، مولا تیری ذات بڑی اونچی، بڑی بلند و بالا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے سچ کہا، میں تجھے بھی ثواب دیتا ہوں، اس جگہ کے بنانے والے کی قبر پر بھی رحمت نازل کرتا ہوں۔ تو جو اس طرح کی جگہ ہے نا، میں یہ آپ پر طنز نہیں کر رہا، باتیں سننے میں آتی ہیں دائیں بائیں، ہم پورے ملک میں پھرتے ہیں، باتیں سننے میں آتی ہیں کہ لوگ امام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا کرتا ٹھیک نہیں تھا، شلوار اونچی تھی، ٹوپی پرانی تھی، اور دوپٹہ یوں تھا اور فلانی چیز یوں تھی، مفت کے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی اگر مولوی کی ٹوپی ٹھیک نہیں تھی، پرانی تھی، پھٹی ہوئی تھی، تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ مسئلہ تجھے بعد میں بتاؤں گا، مولوی کو ایک ٹوپی لے کے دے دے۔ جب تک مولوی مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے گا ٹوپی سر پہ پہن کے، جب تک وہ ٹوپی پھٹے گی نہیں اس وقت تک تجھے اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ ایک اینٹ اگر کسی مسجد میں لگا دی، مدرسے میں لگا دی، مدرسے کا طالب علم، ایک طالب علم نہیں، قیامت تک جب تک وہ اینٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اللہ کے محبوب نبی کا کوئی طالب علم، مہمانان رسول کوئی آ کر جب قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، جب وہ سکھ اور سہولت محسوس کرے گا، اللہ تجھ پر بھی، تیرے نام اعمال میں بھی، تیرے ماں باپ کی قبروں پر اللہ رحمت نازل فرماتے رہیں۔ بہرحال بات چلی تھی کہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جہاں لاکھوں کروڑوں عظمتیں اور شان اور فضیلتیں عطا فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی عظمت عطا فرمائی کہ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے اور ہمارے لیے، ہماری اپنی دیکھو کتنی بڑی عظمت اللہ نے رکھی ہے، نسبت کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے ہم تو صرف ان کے امتی ہیں، اللہ نے ان کی نسبت کی وجہ سے امتی کو بھی بڑی عظمت عطا فرما دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے لیے، میری امت کے لیے اس تمام کے تمام سرزمین کو، تمام زمین کو مسجد بنا دیا، سجدے کی جگہ بنا دیا۔ پہلی امتوں کے اندر یہ بات نہ تھی، اللہ نے پہلے نبیوں کو یہ عظمت نہیں عطا فرمائی، ان نبیوں پر بھی جو نمازیں فرض تھی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے، اپنے گھر نہیں پڑھ سکتے تھے، جنگل میں نہیں پڑھ سکتے تھے، پہاڑوں میں نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت خانے میں آ کر عبادت کرنا پڑتی تھی، اللہ نے اپنے محبوب نبی کی برکت سے ان پر بھی مہربانی فرمائی، ہم پر بھی مہربانی فرمائی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب نبی، آپ کے لیے بھی، آپ کی امت کے لیے بھی تمام زمین کو مسجد بنا دیا۔ یہ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی۔ تو یہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا، دنیا میں جہاں بھی ہو، زمین جہاں ہے، زمین وہ مسجد ہے، وہاں سجدہ کر سکتے ہیں، جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے سجدہ کر لیا کرو، ایک نہیں پوری نماز کی بات کر رہا ہوں، جہاں ٹائم ہو جائے وہی سجدہ کر لیا کرو، کوشش کیا کرو کہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز پڑھو، کوشش تو یہی کرو، ورنہ قضا ہونے سے تو بچاؤ، قضا کرنے سے تو بچاؤ، فرض تو ادا ہو۔ اور نماز یہ وہ عمل ہے، تمام عبادات میں سب سے پہلے فرض ہوا، سب سے پہلا فرض نماز کا ہے، اور کل قیامت والے دن سب سے پہلا حساب بھی نماز کا ہوگا، سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اور آپ کو سنایا کرتا ہوں جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، خوش اخلاقی، سادگی، میٹھا بول بولنا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، جتنی بھی عبادات ہیں
اللہ کو تمام عبادات میں نماز والی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، اور نماز کی عبادت میں سجدے میں اپنا سر رکھ دینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کا نام کیا ہے بھائی؟ کیوں بھائی پتہ کیا ہے اس جگہ کا نام؟ مسجد۔ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کا نام ہے مسجد۔ مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ۔ کیا ایسے ہوتا ہے کہ ہم آتے ہی اللہ اکبر کر کے سیدھے سجدے میں؟ نہیں، ہم قیام بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ قیام کی جگہ ہے۔ ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ تلاوت کی جگہ ہے۔ ہم رکوع بھی کرتے ہیں، اللہ نے نہیں فرمایا یہ رکوع کی جگہ ہے۔ ہم اتحیات میں بیٹھ کر درود بھی پڑھتے ہیں، تشہد بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ دعا کی جگہ ہے تو دعا کی جگہ۔ تمام عبادات ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نے اس جگہ کا جو نام رکھا وہ رکھا مسجد، سجدے کی جگہ۔ پتہ چلا کہ اللہ کو سجدہ بڑا پیارا ہے، اللہ کو سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ پروردگار عالم کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، مسجدوں سے بڑا پیار ہے۔ اور لوگوں تم بھی مسجدوں سے بڑا پیار رکھا کرو، مسجدوں سے محبت کیا کرو، مسجدوں سے تعلق رکھا کرو، مسجد والوں سے بھی محبت کا تعلق قائم کیا کرو۔ اللہ کو مسجدوں سے اتنا پیار ہے، میں نے آپ کو ابتدا میں بتلایا، اللہ نے ایک اور بڑا معجزہ اپنے محبوب نبی کو عطا فرمایا جس کا نام ہے معراج والا معجزہ۔ امام الانبیاء عرش پر تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات کی ہے، اللہ کی زیارت کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے بالکل قریب سے اپنے رب کی زیارت کی، ملاقات کی ہے۔ ایک کمان اگر ہو، کمان کے دو سروں کا جتنا فاصلہ ہے، اتنے فاصلے سے میں نے اپنے رب کی زیارت کی ہے، اتنے فاصلے سے میں نے ملاقات کی ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں معراج کا جو سفر ہے، اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے اس سفر کو، اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جو معراج والا سفر ہے یہ مسجد سے لے کر مسجد تک کا سفر ہے۔ پتہ چلا اللہ کو مسجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدے کرنے سے بڑا پیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے سفر پر روانہ ہو گئے، براق پر سوار ہو گئے، جبرائیل امین ساتھ ہے۔ جب مکے سے چلے ہیں، تھوڑی دیر کا سفر کیا، جبرائیل امین نے عرض کر دی آقا نیچے تشریف لے آئیے۔ حضور نے فرمایا کیا اللہ کا عرش آ گیا؟ کیا ملاقات کا ٹائم ہو گیا؟ عرض کی نہیں اے اللہ کے محبوب نبی، وہاں منزل پر تو ابھی نہیں پہنچے، لیکن یہ مدینہ آ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہاں آپ ہجرت کر کے آؤ گے، یہ آپ کی مزار کی جگہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا مدینے میں اترو، 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے کر کے جاؤ۔ وہاں سے آگے کا سفر روانہ ہوا۔ جب آگے چلے جبرائیل نے عرض کر دی آقا آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا یہاں بھی سجدے کر کے جاؤ، یہ بیت اللحم آ گیا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ آ گئی۔ وہاں پر بھی اترے، وہاں پر بھی امام الانبیاء نے سجدے کیے ہیں، سفر پر چل پڑے۔ دوبارہ عرض کر دی جبرائیل نے اے اللہ کے محبوب نبی آ جاؤ، طور سینہ آ گیا، موسیٰ کلیم اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یہ وادی مقدس ہے، آ جاؤ۔ اللہ نے حکم دیا یہاں بھی سجدے کرو۔ پھر مدین آ گیا، قوم شعیب کی جگہ آ گئی، حضرت شعیب کی جگہ آ گئی۔ اللہ نے فرمایا یہاں بھی سجدے کر کے جاؤ۔ جب بیت الاقصی میں پہنچے، مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں پر بھی نماز پڑھی، یعنی پتہ چلا اللہ کو سجدوں سے بڑا پیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کی جو سب سے بڑی یادگار ہے وہ مسجد ہے، جو سب سے بڑی یادگار ہے وہ مسجد ہے۔ حضور نے جس جگہ جو کام کیا
اٹھ کر آگے تشریف لے گئے، صحابہ نے یہاں پر مسجد بنا دی، کیونکہ جانتے تھے مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے آئے، آ کر حضور نے سب سے پہلا جو کام کیا، اپنا گھر، رہنے کی جگہ، رہائش کی جگہ نہیں بنائی، سب سے پہلے مسجد نبوی بنائی ہے۔ پتہ چلا اللہ کو بھی مسجد سے بڑا پیار ہے، امام الانبیاء کو بھی مسجد سے بڑا پیار ہے، پھر صحابہ اکرام کو بھی بڑا پیار ہے، صحابہ اکرام کو بھی مساجد بنانے کی بڑی محبت تھی، بڑی رغبت تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر فتح مکہ والے دن پرچم گاڑا، جھنڈا گاڑا، وہاں جا کر دیکھو آج صحابہ اکرام نے مسجد بنا دی، مسجد فتح بنی کھڑی ہے، جہاں پر جھنڈا گاڑا گیا وہاں پر مسجد رایا بنی کھڑی ہے، جہاں فتح مکہ کا اعلان ہوا وہاں مسجد فتح بنی کھڑی ہے، جہاں پر چلتے چلاتے جمعے کی نماز کا ٹائم ہو گیا، حضور نے صحابہ کو فرمایا لوگوں صفیں بناؤ، ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ عرض کیا آقا یہاں مسجد کوئی نہیں، حضور نے فرمایا آج نہ ہو ایک دن اللہ یہاں مسجد بنا دیں گے، جا کر کے دیکھو وہاں مسجد جمعہ بنی کھڑی ہے۔ صحابہ کو مسجدوں سے بڑا پیار تھا، جہاں ابو بکر صدیق کا مکان تھا، جہاں رہا کرتے تھے، جاؤ چلے جاؤ وہاں مسجد ابو بکر صدیق بنی کھڑی ہے، جہاں عمر فاروق اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے وہاں مسجد عمر فاروق بنی کھڑی ہے، جہاں عثمان غنی کا کنواں تھا وہاں مسجد عثمان غنی بنی کھڑی ہے، جہاں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی رہائش تھی وہاں پر مسجد علی بنی کھڑی ہے۔ تعلیم دے دی، سبق دے دی، سبق بتلا دیا، لوگوں مسجدیں بناؤ بھی صحیح، مسجدوں کو آباد بھی کرو۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، مسجدیں بناؤ، مسجدوں میں نمازیں پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اللہ کو مسجدوں میں بیٹھ کر بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ تم مسجد بناؤ گے اللہ جنت میں گھر بنائیں گے، تم مسجدوں کو آباد کرو گے اللہ تمہارے جنت کے گھر کو آباد کریں گے، تم مسجدوں کی رونق بنو گے اللہ تمہارا گھر جنت میں با رونق بنا دیں گے۔ جہاں جہاں مسجدیں ہیں آباد کرو، ان کو آباد کرو، مسجدوں کی رونق بناؤ۔ یاد رکھنا ٹھیک ہے دور اور ماحول کے لحاظ سے لائٹ، پنکھا، اے سی، قالین، کارپیٹ ہر چیز کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ذہن میں نہ رکھنا قالین بچ گیا مسجد بارونق ہو گئی، کولر اے سی لگ گیا مسجد بارونق ہو گئی۔ مسجدوں کی رونق قالینوں سے نہیں ہے، مسجدوں کی رونق مسلمانوں سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ زیادہ سے زیادہ ٹائم مساجد میں گزارنے کی عادت بناؤ۔ حضور نے فرمایا جو مسجد میں زیادہ ٹائم گزارتا ہو یا جو مسجد بناتا ہو، تعمیر کرتا ہو یا مسجد میں رہنے کا عادی ہو، حضور نے فرمایا جس میں یہ دو علامت یا ایک علامت موجود ہو ایسا آدمی پکا مومن ہے اور تم لوگ اس کے مومن ہونے کی گواہی دیا کرو۔ اللہ ہمیں مساجد سے محبت عطا فرمائے۔ شاعر اسلام جتنے بھی ہیں اللہ ہمیں سب کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اے ہمارے پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں آپ کی قدرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے محبوب نبی کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام شاعر اسلام بالخصوص مسجد کی عظمت دل میں بسانے کی توفیق عطا فرما۔ مساجد اللہ کے گھر ہیں، بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اتنی بڑی عظمت آپ نے ان جگہوں کو عطا فرمائی، اللہ ان جگہوں کی عظمت، محبت، تعمیرات، قدردانی اور ان مساجد کو اللہ ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرما دے، بگڑیوں کو بنا دے، مولا تمام کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانہ سے پورا فرما۔ بھائی
رانا افضل صاحب خیرپور ٹامے والے کے ساتھی ہیں، رات میں وہیں پر تھا، خاص طور پر دعاؤں کے لیے کہا، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہے، ایک چھوٹی بچی بیمار ہے، دورے پڑتے ہیں، دعا کے لیے کہا، اللہ ان دونوں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اور بھی جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما۔ بھائی صاحب بتلا رہے تھے ان کی ہمشیرہ ہے، بلڈ کینسر کی مریض ہیں، اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یہ بھائی صدیق بھی بیمار رہتا ہے، اللہ شفا عطا فرما۔ ہمارے قاری عبد الوحید صاحب مدرس ہیں مدرسے کے، ان کا بچہ بھی بلڈ کینسر کا مریض ہے، زیر علاج ہے، اللہ عافیت کا معاملہ فرما، شفا کاملہ عطا فرما۔ مولا سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے غموں کو دور فرما، سب کے دکھوں کو دور فرما۔ مولا ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، مولا داخلی خارجی دشمنوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، سلامتی کا گہوارہ بنا، تمام دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ حاجی عبد الوہاب صاحب شہر سے تشریف لاتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ نوجوان محمد بلال ان کے ساتھ آتا ہے، اللہ ان کو اولاد نرینہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ بھائی سماب صاحب اور اسی طرح بھائی شیخ شرافت صاحب، بھائی سعید صاحب، بھائی اعظم مغل صاحب اور دیگر ساتھی دور و نزدیک سے آتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کی بڑی ایک نامور شخصیت، بڑے جو ہے نامور خطیب مولانا عبد الحمید وٹو صاحب، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ بڑے دل پذیر خطیب تھے، بڑا عجیب انداز خطابت کا تھا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ یہ قرب قیامت ہے، علماء صلحاء دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اللہ جتنے حضرات علماء صلحاء موجود ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔